السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے محنت چل رہی ہے۔ اس ضمن میں میں نے آپ کو اہل تشیع حضرات اور سنی حضرات کی کتابوں سے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت تکریم کرتے تھے، اور انہیں پھر جیسا کہ ابن عساکر میں آتا ہے کہ 20 لاکھ درہم دیے ایک دفعہ دیا۔ اسی طرح ابو مخنف مقتل الحسین میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت حسین ہر سال حضرت معاویہ سے ملنے جاتے، ان کو ہر قسم کے تحائف دیتے، اور اسی طرح دیگر کتب میں حضرت حسن سے بھی متعلق اس طرح کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو بعض لوگ استغفر اللہ العظیم، اسپیشلی جو بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ان کے اندر بڑا تھاٹ آ گیا ہے، وہ یہ تاثر دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی سیاسی رشوت والی رقم معلوم ہوتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی رقم بطور عطیہ بھائی کیوں دی جاتی تھی۔ تو بعض کہیں کہ ناقدین اسے سیاسی رشوت قرار دیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضرت معاویہ پر سیاسی رشوت دینے اور حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم پر سیاسی رشوت لینے کی تہمت لگائی جائے، یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے، گندی گھٹیا سوچ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ عرب معاشرے میں خاندان کے سائز کی اہمیت یہ غیر معمولی تھی، اور اس سے سماجی رتبے کا تعین ہوتا تھا۔ بچوں کی شادیاں جلد ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے ایک شخص کے کئی بچے ہوتے تھے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ معمول تھا۔ 30-35 برس کی عمر میں انسان دادا بھی بن جاتا تھا، نانا بھی بن جاتا تھا، اور عربوں کی جوانی کی عمر بھی پھر طویل ہوتی تھی۔ یہ صورتحال عام تھی کہ 70-75 برس کی عمر کے لوگ جسمانی اعتبار سے اتنے فٹ ہوتے تھے کہ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر بھی کرتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے۔ ان کے بیٹے 50 کے قریب بیٹے پوتے وغیرہ، ایک جم غفیل ہوتا تھا ان کے ساتھ، اور پھر یہ معاملہ ہوتا تھا۔ وہ آج کل کے معاملے نہیں تھے فیملی کے، اس زمانے میں معاملات ذرا جدا تھے۔ اس لیے جب آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کر اس زمانے کو دیکھنے کی ایک اپنی عاجزانہ طور پر کوشش کرتے ہیں کم علمی سے، تو لوگوں کو مغالطے لگتے ہیں۔ تو یوں ایک آدمی کی فیملی جو ہے وہ 100 سوا 100 150 لوگوں تک بھی، اور اس کے اندر پھر غلام بھی ہوتے تھے اور بھی دیگر خدمت گزار بھی ہوتے تھے۔ جب کنبہ اتنا بڑا ہو اور ساتھ اتنے لوگوں کی آپ پہ ذمہ داری ہو، تو ان کی کفالت کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ یہ سب لوگ فارغ بیٹھ کر اپنے خاندان کے سربراہ ہوتے اور پھر بوجھ بنے رہتے تھے خاندان کے سربراہ پر، بلکہ یہ سب اپنی خاندانی جائیداد پر کام کرنے کے علاوہ تجارت کیا کرتے تھے۔ قومی ضروریات جیسے جنگ وغیرہ کی صورت میں خاندان کے سربراہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے خاندان کے تندرست لوگوں کو لے کر سرکاری فوج کا حصہ بنے۔ خلفائے راشدین نے دولت کی تقسیم کا طریقہ یہ نکالا تھا کہ سرکاری آمدنی کو خاندان کے سربراہ کو دے دیا جاتا تھا، اور وہ پھر اسے اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کرتا، اور اس تقسیم میں اگر کسی کو شکایت ہوتی تو وہ براہ راست گورنر یا خلیفہ کو شکایت کر سکتا تھا۔ اس کے ہر خاندان کے سربراہ کے پاس رجسٹر ہوتے تھے، اور جن میں اہل خاندان کا نام وغیرہ وغیرہ اندراج ہوتا تھا، لکھا ہوتا تھا، اور انہی رجسٹروں کی مدد سے پھر علم الانصاب کی کتابیں بھی آگے لکھی گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تقسیم دولت کے اس نظام کو جاری رکھا۔ آپ کے دور میں چونکہ مسلمانوں کی حکومت اس وقت کی معلوم دنیا کی 60% رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ دولت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس دولت کو اکٹھا کرنے میں کسی پر ظلم کیا جاتا تھا، اس آمدنی کے بڑے ذرائع جو ہے وہ ہوتے تھے۔ بہرحال جب مسلم افواج نے قیصر و کسریٰ اور دیگر بادشاہوں کے علاقے فتح کیے، تو وہ ان لوگوں نے جو دولت کے انبار لگا رکھے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ یہ ان ممالک کے سرکاری خزانے تھے۔
ایک ریزن تو یہ تھا اس کثیر دولت کا، اور دوسرا یہ کہ ان ممالک کی سرکاری زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں نے ان ممالک کے باشندوں سے معاہدہ کیا کہ وہ زمینوں پر کام کریں اور پیداوار کا نصف یا تہائی 1/3 حصہ بطور خراج سرکاری خزانے میں داخل کریں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ افغانستان سے لے کر مراکش تک کی زمینوں کی آمدنی کتنی ہوگی۔ ہر علاقے کی آمدنی کو اسی علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور اس کا ایک حصہ مرکز یعنی کہ کیپٹل بھجوا دیا جاتا، پھر یہ آمدنی مرکز کے مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی۔ حضرت امامین یعنی حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں تو یہ بات معلوم و معروف ہے کہ انہیں جو عطیات ملتے اس میں سے بہت ہی کم حصہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتے اور زیادہ تر رقم عام لوگوں کی ضرورت پر خرچ کرتے۔ صرف اس میں کنبے والے ہی نہیں تھے، باقی لوگ بھی تھے۔ ان حضرات نے سیاسی معاملات سے کنارہ کشی کر کے خود کو لوگوں کی دینی تربیت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس علمی خدمت کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑتی تو یہ سیاسی میدان میں بھی اتر آتا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بڑی مہم تیار کی جس کا مقصد قیصر روم کی دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا۔ اس لشکر میں امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ اگرچہ قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا لیکن اس مہم سے قیصر روم پر مسلمانوں کا ایک زبردست رعب بیٹھ گیا۔ دوران معاصرہ حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر انہیں دفن کر دیا اور یہ مزار آج تک استنبول میں موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ تمام صحابہ یکجان کئی غالب تھے، ان میں کوئی بغض نہیں پایا جاتا تھا اور سب اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل کی تصویر تھے۔ غالی راویوں نے بعد میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے داستانیں گھڑ کر ان کی طرف منسوب کر دیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بس مجبوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی، ورنہ معاذ اللہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینے سے بھرے پڑے تھے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تصویر ہرگز امامین حسنین کریمین کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اپنے اپنے ذہنوں کو ان پراگندہ خیالیوں سے پاک کریں اور صحابہ کے بغض سے باز آئیں۔ ایک بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ بھئی بغض صحابہ سے ہماری دنیا اور آخرت میں آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے اوپر دلیل سے جواب دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پر کام جاری ہے، ایک آدھ دو روز میں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی آپ کو درس دوں گا۔ پھر ایک بھائی نے یہ بھی سوال بھیجا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل اور بعد ابراہیم علیہ السلام تک کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کہ اگر طوفان نوح میں کعبۃ اللہ جو ہے وہ یوں غائب ہو گیا تھا تو کیا لوگ وہاں پر آنا بند ہو گئے تھے؟ تو پھر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پھر آنا شروع ہوئے؟ تو اس دور میں پھر کیا معاملات ہوئے؟ اس میں کوئی تاریخی واقعہ آتا ہے کہ نہیں؟ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ایک الگ درس میں بات ہوگی۔ پھر ساتھ ساتھ ایک درس میں یہ بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ بھی کبھی کعبۃ اللہ آئے یا نہیں آئے، یا وہ کبھی بھی کعبۃ اللہ نہیں آئے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ایک الگ درس میں بات کریں گے۔ تو بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پر ریسرچ چل رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ ریسرچ بھی چل رہی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کل کیا تھا کہ یورپ میں لوگ کیسے آئے، کیسے پھیلے، اور یورپ کی زبانوں کا ہندوستان کی زبان سنسکرت سے کیسے تعلق بندھا۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن سرسری طور پر پھر بات کریں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔